اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. آج جمعہ کا دن ہے اور آج کا دن بطور خاص منسوب ہے ہم سب کے مولا اور آقا کس امام کے ساتھ؟ امام زمانہ کے ساتھ. ایک سلوات پڑھیں امام زمانہ کے. سرکار حجت سے منسوب ہے. اللہ آج کے دن کی کچھ خصوصیات ہیں. میں ایک آدھ فقہی مسئلہ میری عادت ہے عرض کرنے کی، تو میں ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. جونیئرز کے لیے شاید نیا اور سینئرز جانتے ہیں اس بات کو. جمعہ کے دن کے اعمال میں سے ایک خاص عمل ہے آج کے دن غسل جمعہ کرنا، اور بڑی تاکید ہے دین کے اندر، اہل بیت کی تعلیمات میں، پیغمبر اکرم کی روایات میں، کہ جمعہ کے دن غسل کو مس نہیں کرنا چاہیے. مجھے امید اور یقین ہے کہ آپ میں سے ہر بچہ جو ہے وہ غسل کر کے آیا ہوگا، لیکن اگر غسل نہیں کیا تو بھی آپ آج مغرب کی اذان سے پہلے غسل کر سکتے ہیں. ضرور گھر جا کر غسل کریں. اور اگر کسی وجہ سے آپ غسل نہیں کر سکتے آج مغرب کی اذان سے پہلے تو یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے جمعہ کے دن غسل نہ کر سکے تو پھر ہفتے کے دن اس کی قضا کرنا مستحب ہے. کل دن میں کسی وقت اگر آج نہیں ہو سکا مغرب کی اذان تک، کسی وقت پانی نہیں تھا، موقع نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو ہفتے کے دن غسل کی قضا کریں. تاکید ہے بطور خاص، جمعہ نہیں تو پھر ہفتہ. اور بڑی اس کی دوسری چیز جو اہم ہے آج کے دن جمعے کے دن وہ ہے سرکاری سید الشہداء کی زیارت. موقع ملے امام حسین کی زیارت ضرور ایک مرتبہ پڑھیے. آپ کے ماشاءاللہ دن کا آغاز کرتے ہیں ہر دن زیارت والدہ سے، تو الحمدللہ اس عبادت کو آپ سب انجام دے چکے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد.
جناب زہرا اور جناب سیدہ کی شہادت کا غم منانے کے لیے اور پیغمبر اکرم کو ان کی بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے. یہ ایام جو شہزادی کونین کی شہادت کے ایام ہیں، جناب سیدہ کی شہادت کے ایام ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں وہ ان ایام کو مناتے ہیں. کاش ایسا ہوتا کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ سب کے سب اس دن کو مناتے ہیں. لیکن بہرحال یہ عالم اسلام کا ہمارے اعتبار سے ایک غم ہے، ایک دکھ ہے، ایک درد ہے کہ بظاہر عالم اسلام کے پاس دعوے تو بہت ہیں کہ ہمیں اہل بیت اطہار سے پیار ہے، پیغمبر اکرم سے پیار ہے، لیکن عملی طور پر کہیں نظر نہیں آتا کہ انہیں اس پیار کا اظہار کریں. تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ رسول کے گھر میں پلنے والی بیٹی جسے ہم شہزادی کونین کے نام سے یاد کرتے ہیں، جناب فاطمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ اپنے بابا کے اس دنیا سے جانے کے بعد بعض روایات کے مطابق تقریباً 2.5 مہینے اور بعض کے مطابق 3 مہینے، یہ بھی عربی زبان کے ایک چھوٹے سے فرق کی وجہ سے اس دور میں، ان ایام میں تاریخوں کو جس طرح سے لکھا جاتا تھا، تاریخوں کو جس طرح سے محفوظ کیا جاتا تھا، تو ہوا یہ کہ باقاعدہ طور پر تاریخ نہیں لکھی گئی کہ یہ ایگزیکٹ ڈیٹ تھی. شاید غم کے اظہار کے لیے، تأسف اور افسوس کے اظہار کے لیے مورخ نے یہ لکھ دیا، جو موسٹ اوتھینٹک ہمارے پاس پروفس ہیں اور ڈاکیومنٹس ہیں، کہ شہزادی اپنے بابا کے جانے کے بعد 75 دن زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی. 75 اسٹینڈس فار 75 اینڈ 95 مینس 95. اچھا آگے یہ ایسا کیوں لکھا؟ یہ لکھنے والے کا پرابلم نہیں ہے، پڑھنے والے کا پرابلم ہے. ہم 75 کیسے لکھتے ہیں؟ 70 then 5 90 then 5. عربی میں 70 کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہے سبعون. کیا ہے؟ سبعون، سین، بے، عین، واو اور نون. اور 90 کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہے تسعون. کیا ہے؟ تسعون، تے، سین، عین، واو، نون. اس دور کی عربی میں نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، تو اگر آپ سبعون لکھیں یا تسعون لکھیں اور نقطے نہ لگائیں تو ایک جیسے ہیں. تے اور سین یہ بھی 4 شوشے بنتے ہیں، پھر عین واو نون. سبعون، سین اور بے، پھر عین واو نون، یہ بھی 4 شوشے بنتے ہیں. تو لکھنے والے نے صحیح لکھا تھا، اب اس کو پتا تھا میں سبعون لکھ رہا ہوں یا تسعون لکھ رہا ہوں. بعد کا پڑھنے والا کیا ڈیسائیڈ کرے؟ 2 نقطے اوپر لگائے تو تسعون بنتا ہے، یعنی 95، 5 and 90. اگر نیچے نقطہ لگائے تو سبعون بنتا ہے، 5 and 70. تو چونکہ ہسٹری اس انداز سے مرتب ہوئی تو خود یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا کہ ایکچولی ہاؤ لانگ شی لیوڈ آفٹر دا ڈیتھ آف پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ خود ایک درد ہے، یہ خود ایک تاریخ کا المیہ ہے کہ نہیں ہو سکا. یہ پورے عالم اسلام کے لیے غم اور درد کی بات ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد شہزادی میکسیمم اگر زندہ رہی تو کتنے دن زندہ رہی؟ 95. اٹ واز اے میکسیمم. تو یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول کے بعد جناب سیدہ کی عمر کتنی تھی کہ صرف 95 ڈیز زندہ رہ سکی؟ کیا بہت زیادہ بوڑھی خاتون تھی؟ کوئی بیماری تھی؟ کوئی پرابلم تھا؟ کیا تھا؟ جواب یہ کہ نہیں، شی واز اراؤنڈ 18 ایئرز اولڈ. اچھا بعض مورخین نے جو بہت زیادہ لکھا ہے وہ لکھا ہے 22 ایئرز.
اینڈ دیٹ از آلموسٹ انیکسپیکٹیبل. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ تھوڑا سا تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. آئی ایم ٹاکنگ ٹو سینئرز اسپیشلی کلاس 6 اینڈ آنورڈس. چھوٹے بچے اگر ذہن میں رکھ سکیں ان باتوں کو اچھی بات ہے. بہت امپورٹنٹ باتیں. پیغمبر اکرم نے کتنے سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ ایٹ دی ایج آف 40 ایئرس. اور کس عمر میں پیغمبر کا انتقال ہوا؟ شہادت ہوئی 63. یعنی نبوت کے اعلان کے بعد پیغمبر کے انتقال تک ٹوٹل کتنے سال ہیں؟ 23 ایئرس. جب تک پیغمبر نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تک تو مکہ کے لوگ پیغمبر کو صادق اور امین کہتے تھے، رائٹ؟ جب پیغمبر نے دین کا پیغام شروع کیا 40 سال کی عمر میں پروردگار عالم نے باقاعدہ طور پر تاج رسالت پیغمبر اکرم کے سر پر پہنا. شروع کے 3 سال پیغمبر اکرم نے خاموشی سے تبلیغ کی. کھل کر پیغمبر نے تبلیغ نہیں کی، کھل کر پیغام نہیں پہنچایا. 3 سال کے بعد پہلی مرتبہ پیغمبر اکرم نے دعوت ذوالعشیرہ بلائی، وانذر عشیرتک الاقربین. تو یوں سمجھ لیجئے کہ مزید 3 سال کم ہو گئے. تو اعلان کے باقاعدہ بعد کتنے سال زندہ رہے؟ 20 سال. اب آپ اس بات کو سوچیں کہ جب باقاعدہ پیغمبر نے اعلان کیا توحید کا، اپنے رسول ہونے کا، پروردگار کی وحدانیت کا، تو جن مشرکین مکہ نے پیغمبر اکرم کو اپنے منہ سے صادق اور امین کہا تھا وہ اس کو کاذب تو نہیں کہہ سکتے تھے، جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے تھے. تو وہ اس پر بڑے پکے تھے، انہوں نے کہا ہم جھوٹا تو نہیں کہیں گے. اب انہوں نے چونکہ دشمنی ہو گئی تھی خدا کے ساتھ، پیغمبر نے ان کے خداؤں کے ساتھ دشمنی لی تھی، تو انہوں نے اب ایک نیا جملہ، ایک نیا لفظ توہین کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا. اینڈ دیٹ ورڈ واز ابتر. کیا ورڈ تھا وہ؟ ابتر. ابتر کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ میں جو اصل ترجمہ ہے وہ ممبر سے بیان کرنے کی ہمت نہیں کر رہا ہوں. آپ جب بڑے ہوں گے کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو بھی نہیں پتہ چلیں گے. تو اصل میننگ نہیں بتا رہا ہوں، لیکن اس کے جس جگہ پر استعمال کیا جاتا تھا وہ ایک ایسے انسان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ جس کو اللہ نے کوئی اولاد نہ دی ہو، جس کا کوئی بیٹا نہ ہو. تو وہ کہتے تھے کہ محمد چلو تم جتنی باتیں بھی کر لو، ہمارے خداؤں کو برا کہہ لو، ایسا ویسا، لیکن تم مرو گے تو تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری باتیں بھی دفن ہو جائیں گی، کوئی تمہاری بات کو آگے بڑھانے والا نہیں ہوگا. انہوں نے پیغمبر کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ ابتر. یہ کب کہا؟ جب پیغمبر کتنے سال کے ہو چکے تھے؟ 43 ایئرس کے ہو چکے تھے. اب پیغمبر کی زندگی میں کتنا ٹائم بچا؟ 20 ایئرس. اور اس وقت پروردگار عالم نے سورہ کوثر نازل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. راتوں راتوں اٹھا کر لے گئے معراج کی بلندیوں پر، سامنے سے کچھ نہیں مانگا. کتنا بڑا تحفہ ہوگا کوثر جو معراج سے بلند ہے، شرح صدر سے بلند ہے، نبوت اور رسالت اور اس سے بلند ہے. فصل لربک وانحر. اے محمد اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں تو بنتا ہے کہ تم اللہ کی نماز پڑھو، قربانی دو. اور پھر قرآن نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، ان شانئک. شانی عربی زبان کا ورڈ ہے، شین الف نون حمزہ. یہ کس وقت میں لکھا جائے گا؟ حمزہ لگے گا. شانی. شانی یعنی بدتمیزی کرنے والا، بیہودہ الفاظ استعمال کرنے والا، نکتہ چینی کرنے والا، انگلی اٹھانے والا. ان شانئک، جو تم پر انگلی اٹھا رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، نکتہ چینی کر رہا ہے، بد تہذیبی بیہودہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، اے محمد اب تم دل چھوٹا نہ کرو. ان شانئک هو الابتر. جو تم پر انگلی اٹھانے والا، نکتہ چینی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا ہے، اب ابتر وہ رہے گا، تم نہیں رہو گے. Now it's very clear. پیغمبر کو ابتر کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ پیغمبر کی اولاد نہیں تھی. اچھا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اولاد تھی، بیٹا ہوا تھا. اس بیٹے کا نام کیا تھا؟ جناب قاسم. کیا نام تھا؟ قاسم. ان کا انتقال ہو گیا تھا. جناب خدیجہ کے بیٹے تھے جناب قاسم. ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی قبر کہاں بنائی تھی؟ پیغمبر نے خود مکہ میں ہی بنا دی تھی. اور اسی وجہ سے پیغمبر کی کنیت ہے ابو القاسم. قاسم کے فادر، قاسم کے ابو ابو القاسم. ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو اب مکے والوں نے پیغمبر کو ابتر کہنا شروع کیا. خدا نے کہا کہ دیکھو محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی، اب ابتر تم نہیں ہو. اب ابتر کون ہے؟ تمہارا دشمن ہے.
تم سے برا بلا بات بدتمیزی کرنے والا، بےہودہ باتیں کرنے والا. کوثر کا مطلب کیا ہے؟ ابتر کے الزام کو ہٹانے کے لیے، ابتر کی لفظ گالی میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، ابتر کے لفظ کو ختم کرنے کے لیے آپ دنیا کی کوئی بھی نعمت دے دیں، وہ ابتر کے لفظ کو ختم نہیں کر سکتی. یعنی مسلمان عجیب ہے. انا آتینا کل کوثر، کوثر کا مطلب ہے کہ جنت میں نہر دے دی. بھائی جنت میں نہر مل گئی تو ابتر رہیں گے نا. یعنی اگر فرض کرنے خدا نے کچھ اولاد نہیں دی، خدا کہتے کہ یار ہم نے تم کو کروڑ پتی بنا دیا، تو اگر میں بے اولاد ہوں تو اولاد ہی رہوں گا، کروڑ روپے میرے کس کام کے. اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم نے تمہیں جناب علی جو ہے وہ نیو یارک میں مثلا جو ہے وہ اسکائی اسکریپر بلڈنگ دے دی 100 منزلہ، سو واٹ. ہم نے تمہیں سونے کی کان دے دی، اٹس آف نو یوز فار می. ابتر کا الزام ہٹانے کے لیے جو کوثر آئے گی وہ جنت کی نہر نہیں ہوگی. ہم یہ کلیم کرتے ہیں اور احادیث نے بتایا کہ اس کوثر سے مراد جناب فاطمہ زہرا کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اولاد ہی صرف بے اولادی کا تانا ختم کر سکتی ہے. زہرا ہے جو کوثر ہے، فاطمہ زہرا ہے جو کوثر ہے. اور جناب زہرا کی عظمت، جناب زہرا کی شان، جناب زہرا کا مرتبہ، اس کو بیان کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا نہایت ضروری ہے. اتنی بلندی پر ہے فاطمہ زہرا، اتنی بلندی پر ہے فاطمہ زہرا. دیکھیں ایک جملہ ہم اکثر کہا کرتے ہیں، بچوں کو سمجھانے کے لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ہم جب کوئی بھی بات کرتے ہیں نا تو ہماری بات کو پرکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک معیار ہے جس کو ہم کہتے ہیں خارجی حقیقت. گراؤنڈ ریالٹی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر جناب علی اگر آپ کے موبائل میں لکھا ہوا کہ صاحب اس میں کراچی میں بارش ہو رہی ہے، تو آپ کس کو مانیں گے؟ موبائل میں لکھے ہوئے کو مانیں گے یا جو نظر آ رہا ہے اس کو مانیں گے؟ اس کو مانیں گے نا. بھائی گراؤنڈ ریالٹی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دھوپ نکلی ہوئی ہے، تو چاہے موبائل میں لکھا ہو کراچی میں بارش ہو رہی ہے، موبائل جھوٹا بنے گا، موسم جھوٹا نہیں ہوگا. ہم کہیں گے موبائل نے غلط کہا، موبائل غلط سمجھا، غلط بولا، غلط بیانی کی وغیرہ. ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہماری بات کی وجہ سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، حقیقت وہی رہتی ہے. اور اس حقیقت کی وجہ سے ہماری بات یا صحیح ہوتی ہے یا ہماری بات غلط ہوتی ہے. خدا جانتا ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اگر ہم وہی والی بات کریں جو سچ ہے تو ہماری بات سچ ہے، اور اگر ہم وہی بات کریں جو کچھ اور ہے، ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو پھر ہماری بات غلط ہو جائے. فاطمہ زہرا وہ ہستی ہے کہ حقیقت اس کے الفاظ کی پابند ہے. یعنی فاطمہ وہ ہے کہ اگر فاطمہ نے کہہ دیا کہ بارش ہو رہی ہے تو پھر ہو رہی ہے. یعنی اگر نہیں بھی ہو رہی تھی تو بارش کو ہونا پڑے گا. اب مثال تو کیسے؟ جناب زہرا نے کسی درجے سے نہیں کہا تھا کہ بچوں کے کپڑے میرے بچوں کے سی دینا. حسن حسین چھوٹے بچے گھر کے اندر ہے، اماں سے کہتے ہیں اماں ساری مدینہ میں بچے نئے کپڑے پہننے والے ہیں، ہمارے کپڑوں کا کیا ہوگا؟ شہزادی نے فرما دیا بچوں انشاءاللہ تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا. اچھا شہزادی نے کوئی جھوٹ نہیں کہا تھا کہ میں نے درزی کو کہہ دیا ہے، آرڈر دے دیا، نا صرف ایک جملہ استعمال کیا انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا، اگر اللہ کی مشیت ہوئی تو تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا. ایسا جملہ کہ جو کسی اعتبار سے بھی غلط بیانی کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن شہزادی نے کہہ دیا. پروردگار عالم نے فاطمہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اتنی لاج رکھی کہ اگر زہرا نے کہہ دیا ہے اور دنیا میں کسی درزی کو نہیں، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، جنت سے درزی کو آنا پڑا کہ زہرا نے کہا ہے تو اب درزی آئے گا، بیت فاطمہ پر آئے گا، دروازہ کھٹکھٹا کر کے آئے گا، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، اور میں کپڑے لے کر آئے. یہ ہے عظمت فاطمہ، یہ ہے مقام اور مرتبہ فاطمہ. یعنی بہت سارے فضائل کی روایت ایسی ہیں کہ جو مثال کے طور پر 4 دیواری کے اندر واقعات ہوئے. اب جو لوگ وہاں پر وٹنس تھے انہوں نے ان واقعات کو لکھا. باہر کا آدمی نہیں بیان کر سکتا جب تک گھر کا آدمی بیان نہ کرے. لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے ہوئے. اب کوئی انکار کرنا چاہے تو انکار نہیں کر سکتا.
سب سے اہم واقعہ جو شہزادی کونین کی زندگی میں ہے پیغمبر اکرم کے حوالے سے، دیٹ از واقعہ مباہلہ۔ مباہلہ گھر کی چار دیواری کے اندر نہیں ہوا، پورا مدینہ اسٹیج پر لگا ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم نجران سے آئے ہوئے عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، مباحثہ جو بھی بحث تھی، مناظرہ، سب کچھ ہو گیا۔ آخر میں طے پایا، اس دور میں ایک خاص طریقہ ہوتا تھا مذہبی لڑائی کا، وہ طریقہ کہلاتا تھا مباہلہ۔ اس کے اندر تلواریں نہیں چلتی تھی، تیر نہیں چلتے تھے، نیزے نہیں چلائے جاتے تھے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئیں گے، دونوں خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے، جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اور اس وقت دعا قبول ہوتی تھی، جو جھوٹا ہوتا تھا وہ تباہ ہو جاتا تھا۔ پیغمبر اکرم کس کو لے کر گئے اپنے لشکر کے اندر؟ پورا مدینہ، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابی موجود ہیں۔ پیغمبر کسی کو لے کر نہیں گئے، اپنے ساتھ اگر لے کر گئے تو اپنے ساتھ 4 آدمی کو لے کر گئے، ایک جناب مولا کائنات کو، ایک جناب فاطمہ زہرا کو، ایک امام حسن کو، ایک امام حسین کو۔ اس لیے کہ جیسے سچے یہ ہے، ایسا سچا پورے عالم اسلام میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہاں پر وہ سچا چاہیے جس کی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ آیا ہو، کبھی بھی جھوٹ نہ آیا ہو۔ پورے عالم اسلام میں کوئی نہیں ہے اس دور کے اندر، صرف یہی ہستی ہیں۔ لہذا پیغمبر اکرم کے ساتھ جناب سیدہ کو، مولا کائنات کو، امام حسن کو لے کر جاتے ہیں۔ یعنی میں اگر سمجھانے کے لیے کہوں تو پیغمبر کی رسالت پر انگلی اٹھائی عیسائیوں نے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پیغمبر جھوٹے ہیں۔ پروردگار کی طرف سے محمد کی رسالت کی گواہ بن کر کون جا رہا ہے؟ یا علی یا فاطمہ یا حسن؟ فاطمہ گواہ رسالت بن کے جا رہی ہیں، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میرے محمد کی رسالت کی گواہ فاطمہ ہے۔ یہ سچائی کی اس بلندی پر ہے۔ عالم اسلام کا درد یہ ہے، مصائب یہ ہے کہ جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، وہی بی بی دربار میں جا کر کہتی کہ یہ فدق کا ٹکڑا میرے بابا نے مجھے دیا تھا۔ مسلمان کہتے کہ بی بی ہمیں تیری بات پر بھروسہ نہیں ہے، بی بی ہمیں تیری بات کے لیے گواہ چاہیے۔ آل رسول پر اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ آل رسول پر اس سے بڑی ستم روائی نہیں ہو سکتی۔ کیوں 18 سال کی سن میں شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی؟ کیوں اپنے بابا کے ساتھ بات 75 دن یا 95 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکی؟ یہ آسان نہیں ہے باتوں کو سمجھنا، ان باتوں کو بیان کرنا، جس کے لیے پیغمبر کہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ وہ بات نہیں ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کہتا ہے کہ میری اولاد میرے دل کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور شہزادی نے بتایا کہ جو پیغمبر کا کردار ہے، جو پیغمبر کی شخصیت ہے، جو پیغمبر کی پرسنالٹی ہے، اس پرسنالٹی کا ایک حصے کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ پیغمبر نبی ہے، پیغمبر کی نبوت کا حصہ فاطمہ ہے۔ پیغمبر رسول ہے، رسول کی رسالت کا ٹکڑا فاطمہ ہے۔ پیغمبر بلند ہے، پیغمبر کی بلندی کا حصہ فاطمہ زہرا ہے۔ پیغمبر نور ہے، پیغمبر کی نورانیت کا حصہ ہے فاطمہ زہرا۔ یعنی آج پورا عالم اسلام اس بات پہ متفق ہے کہ پیغمبر اکرم جناب سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ نہیں بنتا ہے، یعنی آج کسی بھی مجتہد نے، کسی مفتی نے یہ نہیں لکھا ہے کہ صاحب سنت رسول یہ ہے کہ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو۔ ورنہ آج پورا عالم اسلام کے لیے سنت ہوتی ہے کہ جب بیٹی آئے گی باپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اس لیے کہ پیغمبر کھڑے ہوتے تھے بیٹی کے لیے۔ نہیں، پیغمبر بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ پیغمبر جب جناب زہرا کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تھا، رسول تھا جو فاطمہ کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ وہاں جا کر دیکھنا پڑے گا کہ فاطمہ کتنی بلند بی بی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے کہ پروردگار کی طرف سے گویا پیغمبر اکرم مأمور ہیں، آرڈر دیا گیا ہے کہ تمہیں فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہونا ہے۔
درد یہ ہے کہ جس رسول کے احترام میں، جس بیٹی کے احترام میں یا جس فاطمہ کے احترام میں رسول کھڑا ہو جائے، وہ بی بی دربار میں ایک گھنٹہ کھڑی رہے اور اس دور کا مسلمان اتنا تک نہ کہے کہ رسول کی بیٹی تو بیٹھ جہاں بیٹھے ہوئے. تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کی سچائیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فاطمہ زہرا ایک لائن ڈرا کرتی ہے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے. دیکھیے آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے، آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ آج جو عالم اسلام کا حال ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ان سچائیوں کو وہاں پر جا کر طے نہیں کیا، سالو نہیں کیا. آج پورا عالم اسلام کا حال یہ ہے، ہم اتنے دھڑوں پہ بٹے ہوئے، شیعہ، سنی، پتہ نہیں بریلوی، دیوبندی، کہاں پر ہم آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں. اور اس حد تک ڈیوائیڈڈ ہیں کہ باقاعدہ ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہاتا ہے، جو خون بہا رہا ہے وہ کہتا ہے میں جنتی ہوں، مجھے میرا دین یہ سکھا رہا ہے. وہ پروردگار کی طرف سے اجر و ثواب کا حقدار قرار دے رہا ہے اپنے آپ کو. جو مر رہا ہے وہ کہتا نہیں میں جنتی ہوں. آخر کون ہے ان میں سے، یعنی قاتل جنت میں جانے والا ہے یا مقتول جنت میں جانے والا ہے، مارنے والا جنت میں جانے والا ہے یا مرنے والا جنت میں جانے والا ہے، ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ اب رونا دھونا شروع کر دیں صاحب، یہ عالم اسلام کا حال ہو گیا، یہ عالم اسلام کی مصیبت ہو گئی، یہ عالم اسلام پر مصائب آ گئے. یہ مصائب آج نہیں آئے، یہ مصائب آج سے 1400 سال پہلے آیا ہے. It's not about 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 1 century. No. It's more than a millennium. It's more than 14 centuries. 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اس واقعے کو ہوئے. میں بہت سادہ سوالات کر رہا ہوں، آرام سے سنیں اور غور کریں ان سوالات کے جوابات پر. پیغمبر اکرم نے ایسی کتنی جنگیں لڑی جہاں سامنے کے لشکر والے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کر رہے تھے؟ ایک بھی نہیں، آف کورس ایک بھی نہیں. کیوں پیغمبر کسی ایسے کے ساتھ تلوار اٹھائیں گے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا؟ ایک بھی نہیں. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے کتنی جنگیں لڑی ان لوگوں کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے؟ ایک بھی نہیں. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے ایسی کتنی جنگیں لڑی؟ ایک بھی نہیں. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ نے کتنی جنگیں ایسی لڑی؟ ایک بھی نہیں. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ نے کتنی جنگیں لڑی؟ ساری کی ساری. یہ کمال ہے، کمال ہے. پیغمبر اکرم 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے، 35 ہجری میں اب مولا کائنات کو خلافت ملی. 24 سال کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ مولا کائنات کو ان لوگوں کے خلاف جنگ لڑنا پڑ رہی ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں؟ یعنی مسلمانوں نے پیغمبر کے جانے کے 24 سالوں کے اندر ایک ایسا اسلام کا ورژن متعارف کروا دیا تھا، وہ والا دین پروان چڑھ چکا تھا، وہ دین اسٹیبلش ہو چکا تھا، وہ دین آ چکا تھا جو کہہ رہا تھا علی بن ابی طالب کو مار دو، قتل کر دو، گردن میں تلوار چلا دو، تم جنتی ہو. اور جو آئے تھے مولا کائنات کو قتل کرنے کے لیے مسلمان تھے، سارے کلمہ پڑھنے والے تھے. اس دن آپ نے فیصلہ نہیں کیا، اس دن آپ نے کہا نہیں سب دونوں صحیح ہیں، یہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ، یہ کرم اللہ، ختم اللہ خیر صلی اللہ. چپ ہو جاؤ، باتیں نہیں کرو، برا بھلا نہیں کہو کسی کو. آپ نے شخصیتوں کو دیکھ کر قانون کو تبدیل کیا. اس دن حادثے ہوتے دنوں میں ہیں، پلتے سالوں میں. صفین کا حادثہ ایک دن میں ایک دم سے نہیں ہو گیا تھا، یہ 25 سال پکا تھا تو پروان چڑھ کے یہاں تک پہنچا تھا. دین کا جنازہ آپ نے نکال دیا پیغمبر کے جانے کے 24 سال کے اندر. آج 1400 سال تک وہ بھگت رہے. وہاں پر آپ نے انصاف کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیا. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سچی تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے.
کوئی فکشن سٹوری نہیں ہے، مووی نہیں ہے. صفین کے میدان میں سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں گری ہوئی ہیں، مسلمان قتل ہوا ہے. ادھر کے لشکر والوں نے ادھر والوں کے لشکر والوں کو قتل کیا ہے، ادھر کے والوں نے ادھر والوں کو قتل کیا ہے. جو ادھر سے مار رہے تھے وہ کہہ رہے تھے مار کر ہم جنتی ہیں، اور جو ادھر مر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میں جنتی ہوں. جو ادھر والے مار رہے تھے وہ کہہ رہے ہمارے میں جنتی ہیں، جو ادھر مر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میں جنتی ہوں. وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، یہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے. ایک طرف مولا کائنات تھے، ایک طرف امیر شام تھا. آپ نے کہا نہیں صاحب دونوں صحیح ہیں، نہیں ہو سکتے صحیح. قانون کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا. پیغمبر کے خلاف تلوار لے کر آئے وہ بھی کافر ہے، اس کا کوئی احترام نہیں ہے. پہلے خلیفہ کے سامنے تلوار لے کر آئے، دوسرے کے سامنے لے کر آئے، تیسرے کے سامنے لے کر آئے، چوتھے کے سامنے لے کر آئے. قانون ایک ہونا چاہیے. یہ سارے کون بتائے گا؟ یہ عظمت فاطمہ زہرا بیان کرے گی. جاؤ جا کر دیکھو، تاریخ میں اٹھا کر دیکھو کن کن سے بی بی ناراض ہو کر گئی. پیغمبر اکرم باقاعدہ طور پر فرما کر جا رہے ہیں جو شخص مر گیا زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا، جہنم میں جائے گا. وہ یا تو مانو کہ فاطمہ زہرا کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں تھی، یا مانو کہ جو زمانے کا امام تھا اس سے ناراض ہو کر نہیں گئی تھی، کسی اور سے ناراض ہو کر گئی تھی. یہ 75 یا 95 دن وہ ہیں جو صرف جناب زہرا کی مظلومیت کو ثابت نہیں کرتے، جو صرف شہزادی کے درد اور غم کو بیان نہیں کرتے، تاریخ کے اور اسلام کی تاریخ کے سچے ترین مراحل کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں. درد یہ ہے کہ زہرا کے ان مصائب کو نہیں سمجھا گیا. لہذا پیغمبر جب دنیا سے چلے گئے نا تو شہزادی بابا کی قبر پر آتی تھی، گھر میں تھی، ظاہر سی بات ہے. کہتے مصائب پڑھا کرتی تھی، اشعار پڑھا، منصوب ہے پورا کا پورا قصیدہ اور مرثیہ. میں 2 اشعار پڑھوں گا آپ کے سامنے، مجھے 2 اشعار یاد ہے، اتفاق زیادہ یاد بھی نہیں. ایک فضیلت کا شعر، ایک مصائب کا شعر. فضیلت کا شعر پڑھتی تھی، بابا کی قبر پر آ کر کہتی تھی بابا ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا. بابا ماذا علی من شم تربت احمدی، جو شخص استشمام کر لے، سونگ لے بابا جو آپ کی قبر کی خوشبو کو، مٹی کی خوشبو کو، تربت احمد ایک مرتبہ سونگ لے، اللہ یا شم مد الزمان غوالی. بابا اتنی پیاری خوشبو ہے آپ کی قبر مطہر کی، اس مٹی کی، قیامت تک اسے کسی اور خوشبو کو سونگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بابا نہیں بنتا ہے کہ اس کے بعد وہ کوئی اور خوشبو سونگنے کے لیے جائے جس نے محمد کی قبر کی مٹی کی خوشبو کو سونگا. یہ فضائل کی کئی سارے اشعار تھے. پھر جب مصائب پر آتی تھی عجیب جملہ کہتی تھی بابا سبت علیہ مصائب اللہ ونہا سبت علیہ مسلم لیالی. بابا تم فاطمہ کو چھوڑ کر چلے گئے، تمہارے جانے کے بعد فاطمہ پر اتنی مصیبتیں پڑی بابا، اتنی مصیبتیں پڑی. سبت علیہ مصائب اللہ عنہ سبت علی الایام. اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی، دن یہ روشنی، اگر دن پر یہ مصیبت پڑتی تو یہ دن برداشت نہیں کرتا، رات بن جاتا، تاریخ اور سیاہ ہو جاتا. بابا اتنے مصائب پڑے. بی بی کیا مصائب تھے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن مصائب کو مصائب سمجھتی بیوی اور مصائب کا تذکرہ بہت آخر میں کرے گی. سب سے پہلے جس مصیبت کا تذکرہ کرے گی وہ کہے گی بابا میں وہ تھی جو آپ کی صادق رسول کی رسالت کی گواہ بن کر مباہلہ کے میدان میں گئی تھی بابا، اور کافروں نے میری گواہی کو تسلیم کیا تھا، لیکن بابا میری مظلومیت یہ تیرے جانے کے بعد میں دربار میں کھڑی رہی، میری بات کو جھٹلاتے رہے مسلمان. بابا تیری تحریر کو پاڑ کر پھینک دیا مسلمانوں نے. بابا میری مظلومیت یہ ہے. بابا میں جب گئی تھی دربار میں، مسلمان بیٹھا ہوا تھا، میں کھڑی ہوئی تھی، کسی کو خیال نہ آیا رسول کی بیٹی کھڑی ہوئی. بابا جب آپ کا سر میرے زخموں پر تھا،
کسی نے آ کر گلباب کیا تھا. کون تھا یہ؟ آخر دروازہ کھٹکھٹا رہا. ایک مرتبہ، دو مرتبہ شہزادی نے منع کیا. جب تیسری مرتبہ اسے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، بابا میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے، آپ کے چہرے پر گرے تھے. آپ نے کہا تھا زہرا کون ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا تھا بابا کوئی آنے والا ہے، پتہ نہیں مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. میں منع کر رہی ہوں جانے کا، کہہ رہی ہوں نہیں رک رہا ہے، اصرار کر رہا ہے کہ اسے آنا ہے. اور پیغمبر بابا آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹی یہ وہ ہے جو کسی دروازے پر رکا نہیں کرتا، یہ ملک الموت ہے، اس کو آنے کی اجازت ہے. اس دروازے پر آ کر رک گیا. بابا میرے گھر کی چوکھٹ پر، میرے گھر کی چوکھٹ پر ملک الموت آ کے رک گیا تھا، لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کا کفن میلا نہیں ہوا تھا. مسلمان لکڑیاں لے کر میرے دروازے پر آ گئے. بابا میرا محسن شہید ہو گیا، دروازہ مجھ پر گرا دیا گیا. بابا علی کی گردن میں رسی باندھ کر لے کر چلے گئے. میں دیکھتی رہی، میں فریاد کرتی رہی، خل ابن عمی، چھوڑ دو ابن ابی طالب کو. کسی نے نہیں سنا بابا. علامہ شارد جوادی جملہ کہتے کہتے بی بی ایک جلتا ہوا دروازہ دیکھا، ایک محسن کی شہادت دیکھی، ایک علی کی گردن میں رسی دیکھی. آپ برداشت نہ کر سکی، آپ کی فریاد بلند ہوئی. آئے کربلا کے میدان میں کوئی زینب کبریٰ کے دل سے پوچھے خیمے میں آگ لگی. حسین ابن علی کا سنو کے نیزہ پر بلند ہوا. علی کے گلے میں رسی نہیں باندھی گئی، توقع خاردار پہنایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی گئی، پاؤں میں بیڑیاں باندھی گئی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا علی محمد ایام. معبود ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، شہزادی کونین کی عظمت، اہل بیت اطہار کی عظمت کو جاننے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بالخصوص مورد نظر ان کو جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بالخصوص اس کووڈ کے حوالے سے معبود محمد و آل محمد کا واسطہ وطن عزیز کو بلکہ ساری کائنات کے انسانوں کو نجات عنایت فرما. ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود کی مرکزی ادارہ کی جو خالصتاً خواہش ہے یہ اہل بیت اطہار کی مودت اور محبت ہم اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں. یہ بچے جو ہے وہ فرشیدہ پر آ کر بیٹھتے ہیں. معبود آل محمد کی مودت، پیغمبر اکرم کی عظمت، قرآن کی طاقت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما. قرآن سے محبت و آل محمد سے محبت اور مودت باقی رکھنے کی، قائم رکھنے کی، محکم اور استوار کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود فرما. ہماری گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام اسر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتا حسین.